شاعر کہتا ہے عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا. سچی بات ہے. عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا. ان کا رتبہ جاہلوں کی کب سمجھ میں آئے گا. عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا. ان کا رتبہ جاہلوں کی کب سمجھ میں آئے گا. اور میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو, اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا. میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو, اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا. اور اپنے کلمے میں خدا نے کیوں رکھا نبی کا نام, سوچو تو سرکار کا منصب سمجھ میں آئے گا. کلمے شریف کے اندر میرے مصطفیٰ کا نام بھی ہے. اپنے کلمے میں خدا نے کیوں رکھا نبی کا نام, سوچو تو سرکار کا منصب سمجھ میں آئے گا. عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا. ان کا رتبہ جاہلوں کی کب سمجھ میں آئے گا. آئیے میں آپ حضرات کو بہت تیزی کے ساتھ اپنی بات سے ہمکنار کرتا ہوا چلوں. آئیے ہم لوگ یہاں پر اللہ کے نبی کی مجلس کے اندر بیٹھے ہیں. اتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب جس کو آنے کی اجازت دیتے وہی مصطفیٰ کے ذکر میں آیا کرتا ہے. اور کم ہونے کی تعداد پر بھی کبھی پرواہ مت کیا کرو, چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی محفل میں آپ کا پڑوسی آئے کہ نہ آئے, یا کوئی بھی بستی کے اندر سے آئے نہ آئے, بلکہ اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے پہلے سے آ جایا کرتے ہیں. فرشتے پہلے سے آ جایا کرتے ہیں. ذرا توجہ کریں آپ حضرات, اللہ کے فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ اللہ کی نورانی مخلوق ہے. ہم لوگ دو چار ہو تب بھی اللہ کے فرشتے محفل میں آ جایا کرتے ہیں. ہم لوگ 1000 2000 ہو تب بھی اللہ کے فرشتے آ جایا کرتے ہیں. چونکہ اللہ نے بہت سارے اپنے فرشتے پیدا کیے ہیں. کوئی فرشتہ کسی کام پر ہے, کوئی فرشتہ کسی کام پر. بعض فرشتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے پر مقرر کر دیے گئے ہیں. بعض فرشتے انسانوں کو روزی پہنچانے پر مقرر ہیں, اور انہی میں سے بعض فرشتے ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت بنانے پر مقرر ہیں, اور انہی میں سے کچھ فرشتے آسمان سے پانی برسانے پر مقرر ہیں, اور انہی میں سے کچھ فرشتے کسی کام پر ہیں. کوئی فرشتہ کسی کام پر, کوئی فرشتہ کسی کام پر. لیکن میں آؤ آپ کو بہت قریب کروں, ذرا توجہ سے تقریر ملاحظہ کریں. اللہ کے فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, بلکہ تعداد اتنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کے روزے پر ہر دن صبح شام 70 ہزار فرشتے درود و سلام پڑھنے کے لیے جایا کرتے ہیں. 1,40,000 فرشتے ہر دن اللہ کے نبی کے مزار پر درود و سلام کا تحفہ پیش کرنے جایا کرتے ہیں. لیکن آپ توجہ کریں, ایک فرشتے کا نمبر ایک بار آئے گا, پھر قیامت تک دوبارہ نہیں آئے گا. فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے, یہ بات صداقت پر مبنی ہے. لیکن وہی فرشتے رب کی بارگاہ میں شام کو اکٹھا ہو کر اللہ کے حضور ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں. اے مولا, ہم نے تیری پوری زمین کا سروے کیا, زمین کے گوشے گوشے کو دیکھا, زمین کے چپے چپے کو دیکھا, زمین کے ہر کونے کو دیکھا. اے مولا, ہم نے انہی میں سے تیرے کچھ بندوں کو دیکھا جو کسی کے مکان میں گھس کر چوریاں کر رہے تھے, اور انہی میں سے تیرے کچھ بندوں کو دیکھا کہ کسی شراب کے اڈے پر بیٹھ کر شراب کی بوتل ہاتھ میں لے کر مست جھومتے نظر آ رہے تھے. ذرا توجہ کریں, میں آپ کو پہنچانا کہاں چاہتا ہوں, ذرا جی لگا کر بولے سبحان اللہ. فرشتوں کی تعداد بہت ہے. فرشتے کہتے ہیں مولا, تیرے بندوں سے میں نے کچھ ایسے بندوں کو دیکھا جو ماں باپ کو تکلیف دے رہے تھے, ماں باپ کو ٹھوکریں لگا رہے تھے, ماں باپ کو پریشان کر رہے تھے. اے مولا, اور تیرے انہی کچھ بندوں کو میں نے دیکھا کہ وہ چوراہوں پر کھڑے ہو کر دوسرے کی بہن بیٹی کو تک رہے تھے. آؤ میں آپ کو ذرا اور توجہ سے بتاؤں,
ہوں. اللہ کے وہی فرشتے عرض کرتے ہیں مولا میں نے تیرے کچھ بندے ایسے بھی دیکھے جو ملک کی سرزمین پر علماء کو بٹھا کر تیرا اور تیرے نبی کا ذکر کر رہے تھے, تیرا اور تیرے حبیب کا ذکر کر رہے تھے. وہی فرشتے گھومتے ہیں تو مراد آباد پہنچتے ہیں, گھومتے ہیں تو دہلی پہنچتے ہیں, گھومتے ہیں تو بہار پہنچتے ہیں, گھومتے ہیں تو بنگال پہنچتے ہیں, گھومتے ہیں تو اڑیسہ پہنچتے ہیں. اور وہی فرشتے جب چکر لگاتے ہیں تو ملک آ جایا کرتے ہیں. ملک میں آنے کے بعد نبی کے غلاموں کو دیکھ کر رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں. مولا تیرے بہت غلاموں کو دیکھا, بہت بندوں کو دیکھا, کوئی چوری کر رہا تھا, کوئی پڑوسی کو ستا رہا تھا, کوئی ماں باپ کو ٹھوکر لگا رہا تھا, کوئی کسی کو گالی بک رہا تھا, کوئی علماء کی شان میں گستاخی کر رہا تھا. لیکن مولا ہم تیری عزت کی قسم کھا کے کہتے ہیں رات کی تنہائی میں, رات کی تاریکی میں, جب انسان سویا تھا بستر میں, جب انسان سویا تھا کمبل میں نے تیرے کچھ غلاموں کو دیکھا اس ملک کی سرزمین پر جو بیٹھ کر تیرے حبیب کا ذکر کر رہے تھے, تیرے نبی کا ذکر کر رہے تھے. مولا کریم کی رحمت جوش میں آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں سنو, تم نے میرے بہت بندوں کو دیکھا لیکن جو میرے بندے دھرتی پر بیٹھ کر میرا میرے حبیب کا ذکر کر رہے ہیں, اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ میں نے ذکر کی برکت سے ان تمام بندوں کی مغفرت فرما دی. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت مفتی غلام مرتضیٰ صاحب کی طرف نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہی فرشتے آتے ہیں کہ مولا ہم ایک سرزمین پر ایسی بھی گئے, ہم نے تیرے بندوں کو اللہ کے نبی کے ذکر میں بیٹھے ہوئے دیکھا, بیٹھے ہوئے دیکھا اللہ کے نبی کے ذکر میں. رات ہو رہی تھی لیکن نبی کی بات سن رہے تھے دیوانے. کتنے جلسے ہم نے ایسے دیکھے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کے پیارے غلام, بارش برستی رہی ہے اور نبی کے دیوانے مچل رہے ہیں جلسے میں بیٹھ کر. یار معمولی انعام تھوڑی ملا ہے ہم لوگوں کو. آج آپ دیکھیں پوری روئے زمین پر گھوم کر, پوری دھرتی پر آپ سروے کریں, چاہے ہندوستان کی سرزمین پر رہیں یا پاکستان چلے جائیں یا چین, جاپان, انگلینڈ, امریکہ, افریقہ, جہاں چاہیں آپ چلے جائیں, مختلف مذاہب کے ماننے والے آپ کو ملیں گے, مختلف مسالک کے ماننے والے آپ کو ملیں گے. کچھ لوگ تو آپ کو وہ ملیں گے جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنا نبی مانتے ہیں. کچھ لوگ آپ کو وہ ملیں گے جو حضرت عیسیٰ روح اللہ کو اپنا نبی مانتے ہیں. کچھ لوگ آپ کو وہ ملیں گے جو حضرت دانیال کو اپنا نبی مانتے ہیں. آپ کو مختلف مذاہب کے ماننے والے ملیں گے, آپ کو کسی بھی مذہب کے ماننے والے بہت لوگ مل جائیں گے, لیکن آپ کسی بھی مذہب کے, کسی بھی مسلک کے ماننے والے کا دامن تھامو. آپ چاہے یہودی کا دامن پکڑو یا نصرانی کا دامن تھامو, آپ کسی سے بھی پتا کرو اے انسان ذرا تو بتا اس روئے زمین پر رب کے بعد سب سے عظیم ہستی جو ہے وہ کون ہے, سب سے بلند والا جو ہستی ہے وہ کون ہے. میں آپ کو پہنچاتا ہوں وہیں تک. ہم لوگ کیوں راتیں قربان کرتے ہیں نبی کی محبت میں, کیوں راتوں رات نبی کا ذکر سنتے رہتے ہیں. آپ کو مختلف مسالک کے ماننے والے ملیں گے, آپ کسی کا بھی دامن پکڑ کے پوچھیں اے انسان تو بتا کہ رب کے بعد رب کی مخلوق میں سب سے بہتر کون ہے, تو آپ کو عیسیٰ کا ماننے والا کہے گا کہ رب کے بعد دھرتی پر رب کی مخلوق میں سب سے بہتر حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے. آپ کو آدم کا ماننے والا کہے گا کہ رب کے بعد رب کی مخلوق میں اس دھرتی پر سب سے بہتر حضرت آدم ہے. آپ کو موسیٰ کا ماننے والا کہے گا اے لوگوں رب کے بعد اس دھرتی پر رب کی مخلوق میں سب سے بہتر حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے. آپ کسی کو بھی پکڑ کے پوچھنے لگے, حضرت آدم کا ماننے والا آدم کو سب سے بہتر کہے, عیسیٰ کا ماننے والا عیسیٰ کو سب سے بہتر کہے, دانیال کو ماننے والا دانیال کو سب سے بہتر کہے. لیکن آؤ میں آپ کے ایمان میں تازگی پیدا کر دوں, آپ کے ایمان کی کھیتی کو ذرا لہلہا دوں. اللہ کے پیارے حبیب کے غلام ذرا بریلی شریف سے عقیدت رکھنے والے, کسی
किसी भी सुन्नी मुसलमान का आप दामन पकड़ के पूछें, किसी भी बच्चे का यहाँ से उठा के आप दामन थाम करके पूछें, ए बच्चे तू बता रब के बाद रब की मखलूक में सबसे बेहतर कौन है? आओ मैं आपको बताऊं, आदम के मानने वाला आदम को बेहतर कहे, ईसा को मानने वाला ईसा को सबसे बेहतर कहे, मूसा को मानने वाला मूसा को सबसे बेहतर कहे। लेकिन आप किसी सुन्नी से पूछें, वो हर इंसान यही कहता नजर आएगा, ए लोगों सुनो, तुम बात करते हो सबसे बेहतर की, हाँ हजरत आदम बड़े हैं, अपने जमाने में बड़े हैं, ईसा बड़े हैं, अपने जमाने में बड़े हैं, मूसा बड़े हैं, अपने जमाने में बड़े हैं, दानियाल बड़े हैं, अपने जमाने में बड़े हैं। लेकिन हर सुन्नी मुसलमान कहता नजर आएगा, ए लोगों अगर सवाल उठता है सबसे बेहतर का तो अपनी जबान में नहीं, अपने बरेली के इमाम की जबान में कहेगा। ए लोगों सुनो, कोई होगा बड़ा, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी, इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। आज यूसुफ भी उनकी गुलामी में है। तुमने देखा जुलेखा हमारा नबी? अल्लाह के नबी की हदीस मैंने पढ़ी, 3 बातें नबी इरशाद फरमाते, सलासुन उक़सिमु अलैहिन। जरा गौर से बात सुन के देखें, अगर बात अच्छी ना लगे फिर उठ के चले जाना। नबी फरमाते सलासुन उक़सिमु अलैहिन, 3 चीजें ऐसी है जिस पर मैं मोहम्मद कसम खाता हूं। कसम खा के कहते हैं नबी, कसम आप जानते हैं किस वक्त खाई जाती है? जब अपनी बात का यकीन दिलाना हो तब कसम खाई जाती है, अपनी बात को पक्की कराना हो, सच साबित करना हो तब कसम खाई जाती है। लेकिन आप ये ना समझे कि अल्लाह के नबी की बात भी क्या काबिल शक होती है? हर मसले का हल है हदीस रसूल में, हर आने वाला कल है हदीस रसूल में। और ये मेरी आपकी जबान थोड़ी है कि कल कुछ और आज कुछ, जो कुछ है वो अटल है हदीस रसूल में। अल्लाह के नबी की बात तो हमारी सर आंखों पर है। साहबा हाथ जोड़कर खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह ऐसी कौन सी बात है जिस पर आप कसम खा रहे हैं? आका हम तो इंतजार करते हैं कि आपके लब खुले और हमें अमल का मौका मिल जाए, लेकिन ऐसी कौन सी बात है जिस पर आप कसम खा रहे हैं? नबी इरशाद फरमाते, हाँ मेरे गुलामों सुनो, तुम जानते हो 3 चीज ऐसी है जिस पर मोहम्मद कसम खाता है। आका के गुलाम अर्ज करते हैं, रसूल अल्लाह जब तक आपने नहीं बताया तो हम तो ये भी नहीं जानते थे कि इबादत किस खुदा की करनी है। कहते कभी ये पेशानी झुकती थी लात की बारगाह में, कभी झुकती थी उस्सा की बारगाह में, लेकिन ये अल्लाह के हबीब जब से आपने बता दिया है, हमने अपने दिलों में ये हक कर लिया है अल्लाह के रसूल कि हमारी पेशानी झुकेगी तो खुदा की बारगाह में, दिल झुकेगा तो मुस्तफा की बारगाह। ये आका आप बता दे वो कौन सी 3 चीजें? नबी फरमाते मा नक़सा माल अब्दि मिन सदका, हदीस के अल्फाज है। नबी फरमाते जिसमें से पहली चीज तो ये है कि सदका देने से माल कम नहीं होता। बात देखें आप, सही बात। नबी फरमाते सदका देने से माल कम नहीं होता। इस पे कसम खा के कहता हूँ, आका फरमाते मैं कसम खा के कहता हूँ कि सदका देने से माल कम नहीं होता है। हम लोग 100 रुपए लेकर जाते हैं, किसी को 10 रुपए देते हैं तो हमारी क्वांटिटी के मुताबिक 90 रुपए बचते हैं। हमारा कैलकुलेटर कहता है 10 निकालने के बाद कम हो गए, आपका अकाउंटेंट भी यही कहेगा कम हो गई। लेकिन नबी फरमाते मैं कसम खा के कहता हूँ सदका देने से माल कम नहीं होगा, चूंकि अल्लाह तबारका व तआला के प्यारे हबीब को उस रब्बे कायनात ने वो पावर दी है कि जिस चीज को चाहे पल में बढ़ा सके। तो अल्लाह तबारका व तआला के प्यारे हबीब ने हमें तालीम दे दी कि सदका देने से माल कम नहीं होगा, तो हम लोग तो अपने पैसे में से कुछ कम करके सदका देंगे, अल्लाह उस सदके की बरकत से माल को बढ़ा देगा।
یہ نبی فرماتے ہیں. دوسری چیز سنیں, بہت اچھی بات ہے, دوسری چیز سنیں جس پر نبی نے قسم کھائی ہے. نبی فرماتے ہیں اگر کوئی انسان کسی پر ظلم کرے اور وہ مظلوم انسان صبر کر کے اس کو معاف کر دے, نبی فرماتے ہیں معاف کر دینے سے عزت میں کمی نہیں آتی ہے. میں قسم کھا کے, معاف کر دینے سے عزت میں کمی نہیں آتی ہے, بلکہ ایک مقام پہ نبی نے فرمایا اگر کسی کے سامنے جھک جانے سے تمہاری عزت کم ہوتی ہو تو جاؤ مجھ سے قیامت میں لے لے. نبی نے فرمایا. لیکن ہم اور آپ غور کریں, نبی کی تعلیم بتا رہا ہوں میں. نبی فرماتے ہیں معاف کرنے سے عزت میں کمی نہیں آتی ہے. تیسری چیز میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جس پر قسم کھائی ہے آقا نے. آقا فرماتے ہیں جو انسان مانگنے کا دروازہ کھول لیتا ہے قیامت تک کبھی بھی اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی ہے, ہمیشہ مانگتا رہتا ہے. حق بات ہے, بالکل حق ہے. جو مانگنے کی عادت ڈال لیتا ہے وہ مانگتا ہی رہتا ہے. چاہے بسا اوقات کبھی کبھی کچھ بھکاری اتنا مانگ لیتے ہیں کہ عام مزدور انسان بھی اتنا نہیں کما سکتا ہے, لیکن نبی فرماتے جسے ایک بار مانگنے کی عادت پڑ گئی, جس نے سوال کرنے کا دروازہ کھول لیا, قیامت تک اس کی پوری نہیں پڑے گی, وہ ہمیشہ مانگتا رہے. تین باتیں نبی نے فرمائی. صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا ہے, معاف کرنے سے عزت میں کمی نہیں آتی ہے, اور جو انسان مانگنا شروع کر دیتا ہے اس کی پور نہیں پڑتی ہے. تینوں کو محاسبہ کر کے دیکھ لینا اپنی زندگی میں, 500 میں سے 100% سچ نکلے گی. لیکن ہم لوگ ذرا دیکھیں میرے مصطفیٰ نے ایک جملے میں کتنی تعلیم دی ہے, 3 جملے فرمائے تو کتنی تعلیم. ہم لوگ اگر صدقہ دیں گے ہماری دنیا بھی کامیاب, آخرت بھی.